الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ وثواب والصلاۃ علی النبی وصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ لجپالا مرشدہ تو پھیلے رحمت للعالمین نظر کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سب دوست بابا نے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین معراج والے آقا تجھ کو من میں بساؤں
تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ، مل کے پڑھیے ذرا، صلی اللہ صلی اللہ۔ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا، اور جنت سے حوروں نے آ کر کھلایا، جبریل امین نے جس کا جھولا جھولایا، جھولا جھولایا، قربان جاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو مل کے پڑھیے، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اور خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، اور خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، آمنہ کا جایا، کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری ہوں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہن جبریل نے سرکار نو جگایا کی، اللہ تلووں سے رخسار مل کے جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، اور معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، اور سونیا میری تے ڈیوٹی ہے وے کہ تجھ کو دولہا بناؤں، اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ۔ اور عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، محبوب رب کے آئے قریب جب، فرمایا حق نے مانگو جو چاہو، دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ، اور بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، امت پہ میری مولا عصیاں کا بار ہے، اور بخشا امت کو تیری
بولا کریم یوں دل میں نہ گھبرا پیارے، میں تو رحیم ہوں، میں تو رحیم ہوں، محبوب پیارے میرے عرش کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں، اے میرے عرش کے تارے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ بعد از حمد و صلات نہایتی عزتاں دے لائق محترم و مکرم سامعین ذی احتشام، میں اور تسی سارے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہاں۔ دعائے کہ اللہ رب العالمین ساڈا سبنا دا نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ پروردگار مینوں تانوں سبنا نوں سن سنا کے تے عملے پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب دے سامنے آیا معراج دے والد نال چند ایک نکات آپ دیاں سماعتاں نظر کیتیاں سن۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نوں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کریمہ دے چند نکات آپ اب دے سامنے بیان کیتے سن۔ پروردگار نے سبحان اللہ کیوں آکھیا ہے، یہ بھی پچھلے جمعے بیان ہو گیا ہے۔ پروردگار نے اسریٰ بعبدہ کیوں آکھیا ہے، یہ بھی پچھلے جمعے بیان ہو گیا ہے۔ آج گل کرنی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے جڑے اپنے محبوب نو معراج کرائیے، عرشاں دی سیر کروائیے، ایک سیر دا ویڑا کیڑا سی، معراج دا وقت کیڑا سی، تے دوسرا یہ کہ یہ معراج دا مدت کنی سی، وقت کنا لگا ہے، ٹائم کنا لگا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لیلن، میں جڑی اپنے محبوب نو عرشاں دی سیر کرائیے، معراج کرائیے، جنت دیاں سیراں کرائیاں نے، آسماناں دیاں سیراں کرائیاں نے، اپنے دیدار دا شرف بخشیا ہے نا، اے معراج واسطے رب فرمایا میں جڑا ٹائم اور وقت منتخب فرمایا وہ دن دا نہیں بلکہ رات دا وقت سی۔ تے رات بھی کوئی ساری رات نہیں ہے جی، نہ کوئی گھنٹے نہیں، بلکہ لیلن دے اوتے جڑی تنوین ہے یہ ہے تقلیل دی۔ فرمایا رات دے کچھ حصے دے اندر میں اپنے یار نو، اپنے محبوب نو عرشاں دیاں سیراں کروا چھڈی۔ رات دے کچھ حصے دے اندر، اللہ اکبر، لیلن۔ حضرات توجہ فرمایا جی، مسافت کنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مسافت بنتی ہے تقریباً 80,000 میل ہے جی، اور وقت کنا لگا ہے؟ رات دا کچھ حصہ۔ امام الانبیاء سرور کائنات عرشاں تے گئے نے، عرشاں دی سیر کیتی ہے، آسماناں تے گئے نے، جنت نے سیر کیتیاں نے، جنتاں دے نظارے ویکھے نے، رب العالمین دا دیدار کیتا ہے، اور سارا کچھ کار کرا کے سرکار واپس بھی آ گئے نے۔ وقت کنا لگا ہے؟ جڑے بسترے تو امام الانبیاء اٹھ کے گئے نے وہ بسترا بھی اجے گرم ہے، تے جڑے دروازے تھائیں سرکار گزر کے گئے نے وہ دی کنڈی بھی اجے ہلدی ہے پئی۔ بلکہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ویلے امام الانبیاء سرور کائنات معراج واسطے روانہ ہون لگے نا، تے سرکار دا سر اقدس ایک درخت دی ٹہنی نال ٹکرا گیا، اور ٹہنی ہلن لگ پئی۔ تے جس ویلے سرکار معراج دیاں سیراں کرن تو بعد واپس آئے نے نا، تے جڑی ٹہنی نال سرکار دا سر ٹکرایا سی وہ اجے بھی اسی طرح ہلدی سی پئی۔ اینا وقت اور اینا ویلا لگا ہے جی، صرف اینی مدت کے اندر رب العالمین اپنے یار نو عرشاں دیاں سیراں کروا چھڈی، معراج کروا چھڈی۔ اللہ اکبر۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب نے رات دا وقت منتخب کو کیتا ہے؟ اپنے یار نو سیر تو کروانی سی، عرشاں دی سیر کراونی سی، اپنا دیدار کراونا سی، جنتاں دے نظارے وکھاونے سی، چاہیے تے سی کہ رب دن منتخب فرماوندا، اور دن دی روشنی دے اندر رب دا محبوب عرشاں دی سیر کردا، سورج دی موجودگی دے اندر رب العالمین دا محبوب معراج دا سفر کردا، پر رب نے دنے نہیں بلکہ رات دا انتخاب فرمایا ہے، اور رات بھی 27ویں رات ہے کہ جدو چن بھی موجود نہیں ہوندا، چن بھی موجود نہیں ہوتا، 27ویں رات ہے جی، اندھیرا رب نے منتخب فرمایا، رات کا انتخاب فرمایا اپنے یار نو سیر کروان واسطے۔ اس دیا بہت ساری حکمت علماء کرام نے بیان کیتیاں نے۔ فرماتے نے دے ایک حکمت اے وے کہ رب اپنے محبوب نو رات دی سیر تاں کروائیے تاکہ صدیق اور زندیق دا پتہ چل جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب دے معراج دا اقرار کر کے
اور حضور دے معراج دی تصدیق کر کے صدیق کون بندا ہے اور حضور دے معراج دی تکذیب کر کے زندیق کون بندا ہے اگر امام الانبیاء سرور کائنات رب العالمین دنے معراج کرواوندا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن دی روشنی دن دے اجالے دے اندر سورج دی موجودگی دے اندر بان ٹھن کے تیار ہو کے سیر سجا کے دولہا بن کے تے عرشاں دی سیر واسطے روانہ ہوندے یہ منظر اپنیاں بھی ویکھ لینا سی بیگانیاں بھی ویکھ لینا سی پوشیدہ نہیں سی رہنا تے اپنیاں تے مانی جانا سی پر پھر بیگانیاں نو بھی انکار دی جرت نہیں سی ہونی اس واسطے رب العالمین نے محبوب نو سیر رات دی کروائی ہے تاکہ پتہ چل جائے میرے مصطفیٰ دی گل تے یقین کر کے سرکار دی معراج دی تصدیق کر کے صدیق کون بندا ہے تے مصطفیٰ دے معراج دی تکذیب کر کے زندیق اور بدبخت اور بے ایمان کون بندا فرق واضح ہو جائے پتہ چل جائے ایک گل دوجی گل رب نے معراج کرائی رات نو اچھی بولو کس ویلے کرائی معراج رات کروائی کیوں اس واسطے کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب ظاہریاں روشنیاں دا محتاج نہیں بولو تو صحیح ظاہریاں روشنیاں دے محبوب محتاج نہیں اے سورج دی روشنی اے چاند دی چاننی اے جناب والا ستاریاں دی روشنی دے امام الانبیاء محتاج نہیں کیوں اس واسطے کہ سورج نو روشنی ملی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے نال ملی ہے ستاریاں نو نور ملیا ہے تے مصطفیٰ دے صدقے نال ملیا ہے چاند نو چاندنی ملی ہے تے مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملی ہے او جنہاں نو آپ خیرات مصطفیٰ دے حسن دی ملی ہوے پھر سرکار نو انہاں دی بھلا کیویں لوڑ ہو سکدی ہے حافظ شیرازی بڑی سونی گل کی اس نے فرمایا سی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب اپنے یار نو عرشاں دی سیر کروائی وقت دا کی انتخاب فرمایا لیلن رات دے ویلے پروردگار نے اپنے محبوب نو سیر کروائی اور سفر معراج شروع کتوں ہویا فرمایا میرے مسجد الحرام ہی محبوب نو سیر کروائی ہے کتوں شروع ہویا مسجد حرام تو مسجد حرام کی ہے انہوں آکے دا معنی ہے حرمت والی مسجد عزت والی مسجد یہ دے صحن دے اندر بیت اللہ شریف ہے اور یہ مسجد عام مسجد نہیں بلکہ وہ مسجد ہے جدے بارے سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک نماز مسجد حرام دے اندر پڑھی رب وحدہ لا شریک انہوں 1,00,000 نماز دے برابر ثواب عطا فرما دیں آج سپیکر کوئی بند نہیں یا میرا خیال آواز کاٹا کوئی مسئلہ ہے پیدا ہو رہا ہوا چلو بہرحال اچھا رب العالمین نے کی فرمایا مسجد حرام تو سفر شروع ہوا امام الانبیاء فرمایا جن نے ایک نماز مسجد حرام دے اندر پڑھی رب وحدہ لا شریک انہوں 1,00,000 نماز دے برابر ثواب عطا فرما دیندہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس بندے نے ایک روزہ مسجد حرام چ رکھیا رب انہوں 1,00,000 روزے دے برابر ثواب عطا فرما دے ایک روزہ رکھیا دے ثواب کنا 1,00,000 روزے دے برابر اور جڑا بندہ ایک نیکی ایتھے کردا ہے نا پروردگار انہوں 1,00,000 نیکی دا اجر عطا فرما دیندا ہے یہ ہے مسجد حرام مسجد حرام تو سیر شروع ہوئی کتوں تک الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک اپنے محبوب نو معراج کروائی سیر کروائی یہ مسجد اقصی جنوں بیت المقدس بھی آکھیا جاندا ہے اور بیت المقدس اللہ اکبر جڑی حضرت داؤد علیہ السلام نے تیار فرمایا اور تعمیر فرمائی اور اے وہ بیت المقدس ہے جدے بارے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک مشہور صحابی اور صحابی دے تابعی حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس دی شان ہے کہ جڑا بندہ 5 نمازاں بیت المقدس دے اندر پڑھے گا نا رب وحدہ لا شریک انہوں گناہاں تو انج پاک اور صاف کر دیندا جویں آج ہی ماں دے بطن چوں پیدا ہویا ہے گناہ سارے چڑھ جان یہ بیت المقدس دی شان بلکہ سرکار فرمایا جڑا صرف ایک نظر بیت المقدس نو ویکھے گا نا جن نے ایک نظر ویکھیا ہی آ رب انہوں 1,000 شہید دی شہادت دا ثواب عطا فرما دے بیت المقدس دی شان ایک روایت چاہتا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت المقدس دے اندر ایک نماز ادا کردا ہے پروردگار دے 80,000 فرشتے او دے واسطے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیندے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک سیر ہوئی اور اسے مسجد اقصی دا ذکر رب نے بھی کیتا فرمایا مسجد اقصی اوے بیت المقدس اوے بارکنا حولہ جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھ چھڑی اچھ بولو بیت المقدس دے ارد گرد کی نے اچھا پھر برکتاں بھی نا کچھ قسمہ دیاں ہوندیاں ایک برکتاں ہوندیاں نے روحانی اور ایک برکتاں ہوندیاں نے ظاہری رب العالمین نے بیت المقدس دے ارد گرد ظاہری برکتاں بھی رکھ چھڑیاں نے نال روحانی برکتاں بھی رکھ چھڑیاں ظاہری برکتاں کی نے
بیت المقدس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے بہت سارے باغات پیدا کر چھڑے، پھل پھول پیدا کر چھڑے، ہزار نعمتاں اتھے پیدا کر چھڑیاں نے۔ یہ ہے بیت المقدس دیاں روحانی اور ظاہری برکتاں۔ اور روحانی برکتاں کی نے؟ روایات چاہتا ہے کہ بیت المقدس سے ارد گرد ایک وادی ہے جہدا وادی دا نام ہے وادی خلیل الرحمان، اور وہ مقدس وادی ہے جتھے رب العالمین دے 70,000 نبی تے رسول دفن نے۔ پتہ لگا جتھے رب دے نبی تے رب دے رسول دفن ہونا وہ تھاواں عام تھاواں نہیں ہوندیاں، بلکہ اوتھے رب العالمین دیاں برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ جتھے نبی دفن ہو اتھے برکتاں، تے جتھے امام الانبیاء تشریف فرمان، بولو تو صحیح نہیں، پھر اس گنبد خضرا دیاں برکتاں دا عالم کی ہوئے گا۔ اس واسطے کسے آکھیا سی گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے اور پیاس بجھا لیتے ہیں۔ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، اللہ فرمایا میں اپنے محبوب کو معراج کرائیے، اپنے محبوب کو سیر کرائیے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ کہتے کہ سوال ہر عام ذہن دے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ علماء تو اسی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرشاں دی سیراں کیتیاں، لا مکان دی سیر کیتی، جنتاں دے نظارے ویکھے، رب دے حریم ناز دے اندر تشریف فرما ہوئے، لیکن قرآن آندا ہے پیا کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر ہوئی۔ گل سمجھ نہیں آئی، یہ جواب کی ہے؟ علماء فرماؤں نے جواب یہ ہے کہ ایتھے رب نے اپنے محبوب دی سیر دا تذکرہ کیتا ہے، محبوب دی معراج دا تذکرہ رب العالمین نے 27ویں پارے سورہ نجم دے اندر کیتا ہے، جتھے خالق کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا، یہ محبوب دی معراج دا ذکر ہے۔ لہذا رب دے قرآن سرکار دے سفر دا تذکرہ بھی کیتا ہے جڑا بیت المقدس تک ہویا ہے، اور رب العالمین دا جڑا لا مکان تک اپنے محبوب نو سفر کرایا ہے قرآن او دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، آخری سوال اور سب تو اہم سوال، یا اللہ معراج کروائی کیوں؟ معراج دی لوڑ کی بنی؟ معراج دی ضرورت کی پیش آ گئی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، معراج کروائی تاکہ اسی اپنے بندہ خاص نو اپنیاں نشانیاں بکھا دئیے، اپنیاں نشانیاں بکھا دئیے، اپنے محبوب نو لوح و قلم بکھا دئیے، عرش و کرسی بکھا دئیے، جنت دوزخ بکھا دئیے، اپنا دیدار کروا دئی۔ پتہ لگا جیڑیاں نشانیاں باقی نبیاں تے رسولاں صرف سنیاں ویکھیاں نہیں، رب وہ اپنے حبیب نو وکھا چھڑیاں۔ وہ پتہ لگا باقی نبی تے رسول صرف سن کے گواہیاں دیندے رہے نے، پر امام الانبیاء سن کے نہیں بلکہ ساریاں نشانیاں نو ویکھ کے گواہیاں دتیاں نے۔ آئے ہائے لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے حبیب نو اپنی نشانیاں بکھا دئیے۔ وہ صاحب دادا افتخار الحسن زیدی صاحب بڑی خوبصورت گل کردے ہوندے سن، فرماؤندے سن کہ میں عالم تصورات اور تخیلات دیاں گہرائیاں دے اندر کھو کے تے ایک عیسائی نو پوچھیا یار خدا ہے؟ انہیں آکھیا بالکل ہے۔ میں پوچھیا تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا جی مینوں میرے پادری دسیا۔ وہ کہندے میں پادری کول گیا، میں انہوں جا کے پوچھیا کیا خدا ہے؟ انہیں آکھیا بالکل ہے۔ میں کہا تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا میں اپنے پوپ کو سنیا۔ کہندے میں پوپ دے کول گیا، انہوں جا کے پوچھیا کہ خدا ہے؟ اس آکھیا بالکل ہے۔ میں کہا تینوں کیویں پتہ لگا؟ اس آکھیا میں اللہ دے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کولوں سنیا ہے۔ آپ فرماؤندے نے کہ میں عالم تصورات اور تخیلات دیاں بلندیاں نو چھو کے تے حضرت جناب ابن مریم دی بارگاہ چ عرض کیتی اے اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں دسو کیا خدا ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ عرض کیتی حضور تانوں کیویں پتہ لگا؟ فرمایا مینوں جبریل امین نے دسیا ہے۔ فرماتے میں تمام انبیاء اور رسولاں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اور دامن عز و نیاز پھیلا کے عرض کیتی کیا خدا ہے؟ سارے نبیاں فرمایا بالکل ہے۔ پوچھیا حضور تانوں کیویں پتہ لگا؟ فرمایا پتہ اس واسطے لگا ہے کہ سانو جبریل امین نے دسیا ہے۔ فرماندے نے کہ میں عالم تصورات اور تخیلات دیاں سمندراں دے اندر غوطہ زن ہویا تے میں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ کیا خدا ہے؟ سرکار فرمایا بالکل ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ پتہ کیویں لگا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی نبیاں تے رسولاں نے جبریل کو سن کے خدا نو منیا ہوئے گا، پر میں خدا نو سن کے نہیں بلکہ معراج دی راتی خدا نو ویکھ کے خدا دا اقرار کرنا وا پیا۔ آئے ہائے باقی نبیاں تے رسولاں صرف سن کے اقرار کیتا ہوئے گا،
پر امام الانبیاء فرمایا میں معراج دی راتی رب العالمین دا دیدار کر کے تے پھر خدا دیاں گواہیاں دینا وا پیا، اور رب العالمین دا منشا بھی یہی ہوئی سی کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے جڑی صرف سن کے نہیں بلکہ آوے آن کے ویکھ کے میری ذات دا اقرار کرے اور ویکھ کے میری ذات دی گواہی دے وے۔ اسے واسطے رب العالمین اپنے حبیب نو عرشاں تے بلایا، اسے واسطے رب نے اپنے حبیب نو معراج کروائیے کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ ذرا عزیزان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا وا پیا، پھر وہ مبارک گھڑیاں بھی آئیاں، وہ مقدس ویلا بھی آیا، پھر وہ بابرکت ویلا آیا جڑا ویلا رب العالمین نے اپنے حبیب دے سفر معراج واسطے منتخب کیتا ہویا سی۔ اے جناب رجب المرجب دا مہینہ ہے، 27 تاریخ ہے، رب العالمین نے جبریل نو حکم ارشاد فرمایا، اے پیارے جبریل اج جنتاں نو سجا دیتا جائے، اج جنتاں دے دروازے کھول دیتے جان، اج جہنم نو بجا دیتا جائے۔ رب العالمین حکم ارشاد فرما جائے کہ آج حورا نے جنت ایک بہشتی لباس زیب تن کر لو۔ رب نے حکم ارشاد فرما جائے، اسرائیل نو حکم ہو جائے آج کسے دی روح قبض نہیں کرنی۔ رب العالمین نے جبریل امین نو حکم ارشاد فرما جائے کہ اسرائیل نو کہہ دیو آج کسے دی روح قبض نہیں کرنی۔ آسمان دے ملائکہ نو حکم ہو جائے کہ سارے فرشتے امام الانبیاء حضور نبی پاک علیہ السلام دے استقبال دیاں تیاریاں کر لو۔ ادھر رب العالمین نے تمام انبیاء تے رسولہ نو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے سارے نبیوں تے رسولوں سب دے سب امام الانبیاء دے استقبال دیاں تیاریاں کر لو، کیونکہ آج دی رات وہ عظیم الشان رات ہے، وہ عظمتاں والی رات ہے کہ اس رات تمام عرشیاں نو رب دے حبیب دا دیدار کروایا جانا ہے۔ اج رب العالمین نے سارے عرشیاں نو، حور و ملک نو، ملائکہ نو، اج سارے نبیاں تے رسولاں نو اپنے حبیب دا دیدار کراونا ہے۔ صفا بن کے کھلونا اے نبیاں نے تے راواں مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا تیاریاں کر لو، آج اپنے حبیب دا دیدار کروایا جانا ہے۔ ادھر پروردگار نے جبریل نو حکم ارشاد فرمایا ہے، اے جبریل امین 70,000 ملائکہ نو لے لو، جنت دے اندر چلے جاؤ، اوتھوں براق لے کے تے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ جبریل امین براق لین واسطے اس ویلے جنت دے اندر پہنچے نے، ویکھیا کیے جبریل نو کوئی ایک براق نظر نہیں آیا، کوئی 2 براق نظر نہیں آئے، کوئی 100 براق نظر نہیں آیا، بلکہ 40,000 براق ہے، اور ہر براق امام الانبیاء دی سواری بن واسطے تیار کھڑا ہے۔ ہر براق حضور دی سواری بندیاں تیاریاں کردہ ہے پیا، ہر براق خوشیاں مناؤندہ ہے پیا، ہر براق آج جناب والا شادمانیاں دا اظہار کردہ ہے پیا، ہر براق بڑا شاداں و فرحاں ہے، ہر ایک نو لگدہ ہے پیا کہ آج محبوب دی سواری واسطے میرا انتخاب کر لیا جانا ہے۔ اسے دوران جبریل امین دی نظر ایک براق دے اتے پئیے، جڑا براق دور کھڑا خوشیاں نہیں مناؤندہ پیا، وہ شاداں و فرحاں نہیں بلکہ وہ آنسو بہاؤندہ
لگیا پیا ہے، وہ روندا پیا ہے، وہ بڑا غم زدہ ہے، وہ بڑا افسردہ ہے۔ جبریل اس براق دے کول گئے نے، جا کے پوچھیا گل کی ہے؟ اج تے بڑیاں خوشیاں والی رات ہے، اج تے سارے خوشیاں مناؤندے نے پے، اج تے سارے بڑے فرحاں و شاداں نے، اج تے سارے شادمانیاں دا اظہار کر دینے پے، پر تو رونا ہے پیا، تو آنسو بہونا ہے پیا، وجہ کی ہے؟ وہ براق بول کے کہنے لگا، اے ملائکہ دے سردار، میں رونا تاں پیا وا کہ آج دی رات و رات ہے جس رات امام الانبیاء سرور کائنات نے عرشاں دی سیر کرنی ہے۔ میں رونا تاں پیا وا، اگر میں آج رات محبوب دی سواری نہ بن سکیا تے پھر قیامت تک ایسا موقع ہاتھ نہیں آونا۔ رونا تاں پیا کہ وہ جا موقع دوبارہ ہو جا موقع نہیں ملنا۔ ادھر رب العالمین اس براق دی آجی تے انکساری انہی پسند آ گئی ہے، فرمایا جبریل ایسے براق نو میرے محبوب دی سواری واسطے منتخب کر لیا جائے۔ جبریل نے براق نو خوشخبری سنائی ہے، براق نو لے کے امام الانبیاء سرور کائنات دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے۔ ایتھے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرمانے، جبریل حاضر خدمت ہوئے نے، ویکھیا کی یہ نبیاں دا سرتار امام الانبیاء آرام فرمانے۔ جبریل عرض کیتی یا رب العالمین، ایک پاسے تیرا حکم ہے محبوب نو چھیتی لے کے آنا ہے، دوجے پاسے تیرا محبوب آرام کردہ ہے پیاؤ، اگر میں تیرے محبوب نو جگاواں، اگر میں تیرے محبوب نو بیدار کراں، اگر میں تیرے محبوب نو آواز دیاں، اے محبوب دی بے ادبی ہو جائے گی، محبوب دی گستاخی ہو جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل امین، میرے محبوب نو جگانا نہیں، محبوب نو آواز نہیں دینی، محبوب دی بے ادبی نہیں کرنی۔ عرض کیتی یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا جبریل جھک جا فقبل قدمے، میرے محبوب دیاں تلیاں دا بوسا لے لے۔ جبریل چوک کے آج محبوب دیاں تلیاں چومد رہا۔ جبریل امین جھکے نے، امام الانبیاء دیاں تلیاں چومیاں نے۔ اس ویلے جبریل امین دے کافور دے ہونٹ امام الانبیاء دے قدماں دے نال مس ہوئے نے، امام الانبیاء بیدار ہو گئے نے، حضور دیاں اکھاں کھلیاں نے، سرکار نے ویکھیا کی یہ جبریل امین حاضر خدمت نے، فرمایا جبریل کیویں آئے ہو؟ جبریل کیویں آئے ہو؟ عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل تلیاں نو چوم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ سواری دی لئیے براق حاضر تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جبریل امین عرض کیتی یا رسول اللہ چلو چلیے، رب دا پیغام آ گیا ہے، پروردگار معراج واسطے بلایا ہے۔ سرکار نے پروردگار دا پیغام سنیا، امام الانبیاء معراج دی تیاری فرمائی، حضور سفر معراج واسطے تیار ہوئے نے، تے سیدی جناب والا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غسل دا ارادہ فرمایا ہے، طہارت دا ارادہ فرمایا ہے، اور کیا منظر ہے کہ غلمان جنت آب کوثر دیاں سرائیاں لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے۔ حضور نے آب کوثر دے نال غسل فرمایا ہے، تے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس منظر دی، اس نقشے دی، یہ جناب مقام دی منظر کشی بڑے خوبصورت انداز دے اندر کر دینے۔ آپ فرماتے نے خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں تجھ کو میں کیوں کر عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑے تارے روشن نے نا، وجہ ہے کہ جس ویلے سرکار معراج دی راتی غسل کیتا سی نا، جڑا سرکار دا پانی بچیا سی نا، انہاں تاریاں اس پانی چ غسل کر لیا سی، جدے واسطے اج بھی تارے چمک دینے پے۔
وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور عزیزان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا ماں پیاؤ، ادھر امام الانبیاء سرور کائنات معراج دی تیاری فرمائیے، حضور نے غسل فرمایا ہے، نورانی لباس زیب تن فرمایا ہے، امام الانبیاء سرور کائنات حضرت ام ہانی دے گھر چوں بیت اللہ شریف تشریف فرمائے ہو گئے نے، ایتھے سرکار دا شکے صدر ہو جائے، رب العالمین نے اپنے محبوب دے مبارک سینے نو، اپنے محبوب دے نورانی سینے نو مزید نورن علا نور فرما دیتا ہے۔ ان جبریل امین امام الانبیاء سرور کائنات نو لے کے تے بیت اللہ شریف آ گئے نے، بطحائے مکہ دے اندر آ گئے نے، ایتھے حضرت جناب میکائیل، حضرت جناب اسرافیل 70,000 فرشتیاں دے ہمراہ قطاراں دے اندر لگ کے صفاں بن کے امام الانبیاء دا استقبال کر دینے پے۔ جبریل لے آئے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ براق پیش کیتا، سرکار جس ویلے براق تے سوار ہونے لگے نا تے امام الانبیاء نو اپنی امت دا خیال آ گیا، امت دا خیال میرے آقا نو آیا، رب العالمین فرمایا محبوب کی گل لے، عرض کیتی یا رب العالمین میرے دل اندر ایک خیال پیدا ہوندہ ہے پیا، مینوں یہ سوچ تڑپاؤندی ہے پئی کہ آج میرے واسطے تے تیریاں ہر قسم دیاں نعمتاں نے، میرے واسطے تے غلامان و ملک نے، میرے واسطے تے جنت نے بہشتاں نے، مگر کی کل قیامت والے دیاڑے اس ویلے حشر دا دیاڑا ہونا ہے، یا رب العالمین میری امت گناہاں دا بوجھ اپنے سر تے اٹھا کے پل صراط تو کیویں گزرے گی؟ رب العالمین نے جس ویلے محبوب دی اینی گل سنی ہے فرمایا اے میرے پیارے حبیب گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، جس طرح اسی اج تہاڈی سواری دا انتظام کیتا ہے، کل قیامت والے دیاڑے تہاڈے جس غلام دے سینے دے اندر تہاڈی محبت جلوہ گار ہوئے گی، اسی او دے واسطے بھی سواریاں دے انتظام کر دیاں گے۔ فرمایا سونیا جس طرح تیرے واسطے سواری دا انتظام کیتا ہے، قیامت والے دن تیرے غلام بھی سوار ہون کے جان گے، تیرے غلام بھی سوار ہون کے جان گے۔ امام الانبیاء سرور کائنات انہوں ویڑا آیا، سرکار براق دے اتے سوار ہوئے نے، جبریل نے براق دی رکاب پکڑی ہے، فرشتے سجے بھی نے کھبے بھی نے، اجراب والا نورانی کندینہ جلا کے امام الانبیاء دی سواری دے نال جان دینے پے۔ اللہ اکبر کیا سمائے، کیا نظارہ ہے، کیا منظر ہے، قربان جائیے جو لگدا ہے پیا جویں فرشتہ عرش ہر پاسے انوار و تجلیات دیاں بارشاں ہوندیاں نے پیاں، جے مینوں ہور سادہ کرا تے انج کہہ لینے آ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سب کہو ذرا سبحان اللہ، باغ عالم میں باد بہاری چلی، اور سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سویں ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھایا آج کی رات ہے، سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، اور شاہ دولہ بنایا آج کی رات ہے، اور عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پاج کی رات ہے۔ ہائے ہائے، امام الانبیاء دا سفر شروع ہویا، چل دیا نبی پاک علیہ السلام ایک مقام تے گزرے، اور مقام کی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے۔
تے موسیٰ دی قبر چ سرکار نے کی ویکھیا؟ سرکار نے فرمایا رائے تو موسیٰ یصلی فی قبر ہی، میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا موسیٰ اپنی قبر دے اندر ہی رب دی نماز پڑھدے نے پئے۔ پتہ لگا اللہ دے نبی اور رسول انہاں واسطے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوندا، جس طرح نبی کندھ دے اے سائڈ تے ویکھ سکدا ہے، اسی طرح دیوار دی پرلی سائڈ تے بھی اللہ دا نبی ویکھ سکدا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی قربان جائیے، اتنے سرکار معراج تے جاندے نے پئے مسجد اقصی وال، تے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر چ نماز پڑھتے ہیں پئے، جس ویلے سرکار مسجد اقصی تے پہنچے نے تے اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دا استقبال کرتے ہیں پئے، جس ویلے سرکار 6ویں آسمان تے پہنچے نے تے اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار نال ملاقات کرتے ہیں پئے۔ کوئی پتہ لگا رب دا نبی ایک ویلے مختلف مقامات تے پایا جا سکتا ہے۔ رب اپنے ولیاں نو یہ شان دیتی ہے کہ اللہ دا نبی جڑا ہے وہ دی یہ شان ہے کہ ایک وقت دے اندر مختلف جگہ تے رب دا نبی جلوہ گری فرما سکتا ہے۔ جب موسیٰ دی یہ شان ہے کہ ایک وقت مختلف جگہ تے مختلف مقامات تے جلوہ گری فرما سکتے نے، تے پھر امام الانبیاء گنبد خضرا وچ بیٹھ کے ادھر مائی دی جھگی والیاں تے نظر کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ حضرہ دیدان گرامی میں بات ختم کراں، امام الانبیاء سرور کائنات دا سفر جاری و ساری ہے، اور رب العالمین دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ چلدیاں جس ویلے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے گزرے نے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام نو قبر دے اندر نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے۔ پھر سرکار دا سفر جاری و ساری ہے، امام الانبیاء مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے، اور مسجد اقصی دے اندر کیا منظر نظر آیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک پاسے رب العالمین دے فرشتے رب دے ملائکہ ہزاراں دی تعداد دے اندر قطار در قطار کھڑے ہو کے امام الانبیاء دا استقبال کر دینے پے، اور دوجے پاسے رب العالمین دے نبی رب دے رسول سارے کھڑے ہو کے امام الانبیاء دا انتظار کر دینے پے۔ اور اللہ اکبر، کیسا منظر مسجد اقصی دے اندر نظر آیا ہے، جہاں اقصی چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا اے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں تے رسولوں آپ اپنی صفاں درست فرما لو، اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے، سارے نبی صفاں اندر کھڑے ہو گئے نے۔ جبریل نے امام الانبیاء نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے، حضور نے نماز پڑھائی ہے، سارے نبیاں نے امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور جس وقت نماز تو فارغ ہو گئے نے، اللہ اکبر، اس نماز دے اندر راز کی سی، حکمت کی سی، وجہ کی سی؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا وہاں پہ آؤ، اس وقت امام الانبیاء سرور کائنات مسجد اقصی تو فارغ ہو گئے نے، نبیاں دی امامت تو فارغ ہو گئے نے، امام الانبیاء دا سفر معراج شروع ہو جائے، عرشاں دی سیر شروع ہوئی ہے، حضور براق تے سوار ہوئے نے، براق نے اڑان پکڑی ہے، اے آنے واحد دے اندر امام الانبیاء پہلے آسمان تے پہنچ گئے نے۔ اس وقت حضور پہلے آسمان تے پہنچے نے، تے ایہی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان تے حضور دا استقبال فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ جس ویلے امام الانبیاء دوسرے آسمان تے پہنچے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ جس ویلے تیسرے آسمان تے پہنچے نے، حضرت جناب یونس دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اس ویلے چوتھے آسمان تے پہنچے نے، جناب ادریس دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ جس ویلے امام الانبیاء اے پنجویں آسمان تے پہنچے نے، حضرت ہارون دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اس ویلے چھویں آسمان تے پہنچے نے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اس ویلے امام الانبیاء سرور کائنات ستویں آسمان تے تشریف فرمائے ہوئے نے، رب دے پیارے پیغمبر حضرت جناب ابراہیم دے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات رب دے نبیاں نال ملاقاتاں کردیاں ہویاں، مختلف آسماناں دی سیر کردیاں ہویاں، مختلف عجائبات و مشاہدات دا نظارہ اے کردیاں ہویاں۔ جس ویلے جناب والا سدرۃ المنتہا دا مقام آیا ہے، اے سدرۃ المنتہا تے آن کے جبریل امین اچانک رک گئے نے۔ امام الانبیاء نے پوچھیا جبریل کی گل ہے، اج قدم روک کیوں لے نے، اگے کیوں نہیں ودے پے؟ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کیتی ہے محمد
دے قدماں چ سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرا تے جا کے میں ایتھوں اگے پیر پا کوئی نہیں سکدا میرا آخری یہ مقام آ گیا ہے جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ میری حد آ گئی ہے انتہا آ گئی ہے تو اگے میں جا کوئی نہیں سکدا اے تو اگے قدم ودا کوئی نہیں سکدا اگر میں تو اگے قدم وداوے تے رب العالمین دی انواروں تجلیات دی وجہ تو میرے پر سڑ جان گے میرے پر جل جان گے میں تو اگے قدم ودا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر قربان جائیے ہن امام الانبیاء نے فرمایا اے جبریل تو پھر سدرۃ المنتہا تے رہ ہن ایتھوں اگلا سفر میں کلا طے کراں گا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اور جس مقام تے جا کے سارے فرشتیاں دا سردار جبریل دی انتہا ہو جائے اوتھوں امام الانبیاء دی ابتدا ہوندی ہے فرمایا میں آج دنیا نو دسا جڑے مقام تے جا کے جبریل دی انتہا ہو جائے نا اوتھوں مصطفیٰ دا مقام شروع ہوندا ہے اس بات سیانے جتھے جبریل نہ جاوے جتھے کوئی پیر نہ پاوے اوتھے بھی جاندا تے آوندا مدینے والا سونا اوتھے بھی جاندا تے آوندا مدینے والا رل کے آج بڑی سستی پئی ہے ذرا گونج پا دیو اوتھے بھی جاندا تے آوندا مدینے والا سونا اے لگیاں توڑ نباوندا مدینے امام الانبیاء سرور کائنات سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے ہن جبریل پیچھے رہ گئے براق پیچھے رہ گیا امام الانبیاء نے رف رفتے سفر شروع کیتا ہے منزلہ طے کر دے جا رہے نے سفر طے کر دے جا رہے نے امام الانبیاء مقامات نو طے کر دے جا رہے نے اگے جا کے پھر ایک مقام ایسا بھی آ جائے کہ جتھے رف رف دی بھی انتہا ہو گئی ہے رف رف دی بھی حد آ گئی ہے اوتھوں اگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا سفر شروع کیتا ہے حضور خود گلے امام الانبیاء اوتھے سفر شروع کیتا ہے حضور سفر کر دے جا رہے نے اے فاصلے طے کر دے جا رہے نے مقامات طے کر دے جا رہے نے منزلہ طے کر دے جا رہے نے پردے ہٹ دے جا رہے نے حجابات ہٹ دے جا رہے نے اگے جا کے پھر وہ مقام آیا ہے جدے بارے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ وہ مقام آ گیا ہے کہ جتھے خرج سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے اور پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اور سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے امام الانبیاء کے ودے جا رہے نے منزلہ طے کر دے جا رہے نے مقامات طے کر دے جا رہے نے ادھر رب العالمین دی بارگاہ چوں ادھروں منی دیاں صداواں بلند دیاں نے پیاں حضور اگے ودے جا رہے نے پے ادھروں منی یا خیر البریہ دیاں صداواں بلند دیاں نے پیاں رب فرماوندا پیا اے میرے حبیب میرے مزید قریب آ جاؤ میرے مزید قریب آ جاؤ تے سیدی اعلی حضرت فرماوندے نے رب دی صدا ہوندی ہے پئی بڑا محمد کریم ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے رب دیاں صداواں آوندیاں نے پیاں رب دا حبیب اگے ودا ہے پیا حضور اگے ودیاں مقام دنا تے پہنچے نے مقام دنا نو کراس کر کے مقام تدلہ تے پہنچے نے مقام تدلہ نو کراس کیتا ہے کعبہ قوسین دے مقام تے پہنچے نے کعبہ قوسین دا مقام عبور کیتا ہے او ادنا دیاں منزلاں تے سرکار جلوہ گار ہو گئے نے اللہ اکبر قربان جائیے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم توڑ چھڑے نے آپ فرماتے نے کہ سارے حجابات دور ہو گئے نے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اور وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے
پھر وہ مقام آیا ہے، ساریاں منزلیں ختم ہو گئیاں نے، سارے پردے ختم ہو گئے نے، سارے حجابات اٹھ گئے نے، خدا مصطفیٰ دے سامنے میں، مصطفیٰ خدا دے سامنے میں، پھر رب العالمین نے اپنے حبیب نو مخاطب کیتا ہے تے مخاطب کر کے فرمایا ہے، پروردگار نے فرمایا پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، رب العالمین اپنے حبیب نے مخاطب کر کے فرمایا پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو مجھے دے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، اور میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، کہ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات سے عالم دے اندر اپنی امت دا خیال نہیں بھولیا، بلکہ عرض کی شان امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات۔ رب نے اپنے یار نو اپنا دیدار کروایا، اور سب تو قیمتی تحفہ معراج دا محبوب نو 5 وقت دی نماز عطا فرما چھڈی۔ پہلے 50 دتیاں سن، پہلے کنیاں دتیاں سن تے سرکار نو اپنی امت دا پتہ سی، ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا حضور گھٹ کراؤ 6ویں آسمان تے سرکار بار بار رب دی بارگاہ گئے، 5 ہو گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر فرمایا یار صاحب اور گھٹ کروا لو، سرکار فرمایا مینوں حیا ہوندی، یار ذرا غور کرو، سرکار تے 50 تو کھچ کے تے 5 تے لے تے اگے حضور نو حیا آ گئی، مگر اسی فجر ٹائم ستے رہنے، سانوں کدی حیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تحفے سینیاں نال لاؤن واسطے ہوندے آ، یہ تحفے جناب پیچھے کانڈ پیچھے سٹن واسطے نہیں ہوندے۔ اللہ رب العالمین سب نو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔